السلام علیکم ناظرین، میں ہوں طارق چودھری، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹائمز ڈیجیٹل، اور میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے کشمیر ٹائمز ڈیجیٹل کی اسپیشل الیکشن ٹرانسمیشن۔ آج سے ہم جو مختلف انتخابی حلقے ہیں ان کا بڑا گہرائی کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ تجزیہ اور تبصرہ بھی شروع کریں گے، اور اس حوالے سے آج ہم سب سے پہلے جو پاکستان کے ساتھ پنجاب صوبہ کے ساتھ جو متصل ضلع ہے بھمبر، جس کی 3 نشستیں ہیں، ان پر ڈسکشن کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے۔ اور گفتگو کے آغاز سے پہلے تھوڑا سا میں اپنے مہمان سے پوچھوں گا کہ جو انٹرنیٹ کا مطالبہ کی بحالی کا مطالبہ آ رہا ہے مسلسل، اس کے کیا حوالے سے کیا تاثین ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے صدر چودھری یاسین صاحب نے الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر کو خط لکھا ہے اور اس میں مطالبہ کیا ہے کہ انٹرنیٹ کو فوری طور پر بحال کیا جائے۔ میرے ساتھ حسب معمول آج موجود ہیں سینئر تجزیہ نگار، تبصرہ نگار اور آزاد کشمیر کی سیاست کے نباز افضل بٹ صاحب۔ بٹ صاحب، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ چودھری یاسین صاحب کا جو مطالبہ ہے، اور اس سے پہلے اور لوگوں نے مطالبہ بھی کیا، اس مطالبے کے تسلیم کرنے نہ کرنے کے حوالے سے کیا خبریں آپ کے پاس؟ بہت شکریہ چودھری صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ چودھری یاسین صاحب نے لیٹر لکھا، مسلم لیگ نون نے لکھا، اور وہاں لوگوں کو بینک میں پرابلم تھی، اسٹوڈنٹ کو پڑھنے میں پرابلم تھی، جرنلسٹوں کو اپنے کام کی پرابلم تھی، ڈیجیٹل میڈیا والوں کو اپنی پرابلم تھی، اور الیکشن کمپین کرنے والوں کو اپنی پرابلم تھی۔ پھر آج میری جو اطلاع ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے کنسرن اتھارٹی کو لکھا ہے کہ اگر ہم نے 27 جولائی کو الیکشن کرانا ہے تو یہ ایک بیسک رائٹ بن چکا ہے یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر الیکشن کے دوران انٹرنیٹ بحال نہیں ہوگا تو بہت سے انتظامات جو ہیں ان میں بھی پریشانی ہو سکتی ہے۔ تو میری اطلاع یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر نے فیڈرل گورنمنٹ سے رابطہ کیا ہے، اور اس کے بعد یہ امکان ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں آزاد کشمیر میں انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ ہم دعا گو ہیں کہ یہ عوامی اور سیاسی مطالبہ تسلیم کر لیا جائے۔ اب بٹ صاحب آج کے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سارے حلقے برابر ہوتے ہیں۔ بھمبر ضلع جو ہے اس کے 3 حلقے ہیں، 3 کانسٹیٹوئنسیز ہیں۔ آغاز میں کرنا چاہتا ہوں LA7 بھمبر 3 سے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ریسنٹ پاسٹ میں جو پرائم منسٹر تھے انوار الحق صاحب، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، ہیوی ویٹ شخصیت ہیں، بہت دفعہ اسمبلی میں رہے، بہت دفعہ اسپیکر رہے۔ ان کے مد مقابل جو ہیں جناب طارق فاروق صاحب، وہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے سیکرٹری جنرل ہیں، اور وہ بھی بہت دفعہ اسمبلی میں رہے اور بہت دفعہ وزارت کے عہدوں پر فائل رہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ میں بعد میں جائیں گے کہ ان حلقوں میں ماضی میں کیا ہوتا رہا۔ اس وقت جو آج جو مقابلہ ہو رہا ہے، جو کہ پہلا مرحلہ یہ ہے 27 کو الیکشن ہے، اس حلقے میں کیا ہوگا، کیسا مقابلہ ہے، اور کس کا پلڑا آگے ہے، کس کا پلڑا پیچھے؟ ایک تو صاحب یہ حلقہ ووٹوں کے اعتبار سے ایک بڑا حلقہ، سب سے بڑا حلقہ ہے، اور میرا خیال ہے اس میں جو 28 امیدوار ہیں، 28 ٹوٹل امیدوار ہیں جنہوں نے کاغذ جمع کرائے ہیں۔ انتظار ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ واپس بھی لیں گے، کچھ کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے، لیکن اس وقت 2 ہیوی ویٹ ہیں۔ ظاہر ہے آپ نے انوار الحق صاحب کا ذکر کیا، طارق فاروق صاحب کا ذکر کیا، اسی طرح PTI کی طرف سے ایک آزاد جو امیدوار تھے چودھری یاسف صاحب، وہ آزاد لڑ رہے ہیں۔ اچھی کمپین، اور راجہ یاس صاحب ہیں استحکام پارٹی کے، اور اسی طرح پروفیسر راجہ یاس صاحب استحکام پاکستان پارٹی کے، مسلم کانفرنس کے راجہ طاہر اقبال صاحب ہیں، اور جماعت اسلامی کے حافظ عتیق ارمان صاحب ہیں، جو اپنی کمپین جاری کیے ہوئے ہیں۔ لیکن نظریں جو ہیں وہ بہرحال چودھری طارق فاروق اور چودھری انوار الحق صاحب پہ ہیں۔ اب یہ کہ اس حلقے میں 1990 سے لے کر بلکہ 85 سے لے کر انہی فیملیوں کے درمیان کسی نہ کسی طرح سے مقابلہ ہو رہا ہے، جو اب سے ہیں۔ طارق فاروق صاحب ہیں، انوار الحق صاحب ہیں، ان کے والدین ہیں۔ پہلے یہ مقابلہ تھا راجہ ذوالقرنین صاحب اور چودھری شوبت صاحب کے درمیان۔ حلقہ سوانی میں ایک راجپوت فیملی کا ایک بڑا ٹرائب تھا، ایک جاٹ فیملی کا بڑا ٹرائب تھا۔ بعد میں پھر یہ اکٹھے بھی ہو گئے، جب نئی پود آ گئی تو انہوں نے اکٹھے ہو کے بھی الیکشن لڑا، اور گزشتہ 4 بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں نا وہ، اور گزشتہ 4 الیکشن میں چودھری انوار الحق کے ساتھ تھے راجہ ذوالقرنین صاحب، لیکن اب کی بار وہ آ گئے ہیں راجہ چودھری طارق فاروق صاحب کی طرف، جس کی وجہ سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بھائی ایک بڑا دھڑا آ گیا ہے۔ پھر 4 ممبر ضلع کونسل 2 راجہ ذوالقرنین صاحب کے ساتھ چلے گئے، جو کہ راجہ چودھری انوار الحق کی حمایت کر رہے تھے، اور 2 چودھری طارق فاروق صاحب کے ساتھ چلے گئے۔ 4 ممبر ضلع کونسل چند دنوں میں ادھر چلے گئے۔ اس وجہ سے اب الیکشن پہ ہم کو اثر انداز نہیں ہونا چاہتے، لیکن حلقے کے اندر جب آواز چلتی ہے، ڈائنامکس ہے کہ وہ اس وجہ سے اب سمجھا یہ آ رہا ہے کہ طارق فاروق نے پچھلا الیکشن اگر لوز کیا تھا تو اب
کانٹے کے مقابلے میں آگے نکل سکتا اچھا، ہے۔ ایک بڑی ہیوی ویٹ شخصیت ہے جو کہ اس حلقے سے اگر پرائم منسٹر کا منصب اس حلقے میں آیا تو اس حلقے میں صدارت کا منصب ہی رہا، راجہ ذوالقرنین صاحب، ان کی فیملی جو ہے اس الیکشن میں کس کے ساتھ ہے؟ میں نے کہا پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وہ عرصہ دراز سے 3-4 الیکشن میں چودھری انوار الحق صاحب کے الائے تھے، کیونکہ 2001 میں ایک پیکٹ ہوا تھا چودھری شوبت صاحب کا اور راجہ ذوالقرنین صاحب کا، جو مسلسل چل رہا تھا، اور اب یہ 2021 تک وہ چلا۔ اب 2026 کے الیکشن میں راجہ ذوالقرنین صاحب اور ان کا بیٹا علی ذوالقرنین جو ہے وہ نہ صرف انوار الحق صاحب کو چھوڑ گئے ہیں، بلکہ وہ اس الیکشن کو اپنا الیکشن سمجھ کر طارق فروق کی کمپین کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم نے دیکھا ہے اس حلقے کی ہسٹری کا جائزہ لیا جائے، آپ 85 کا ذکر کر لیں، آپ 90 کا ذکر کر لیں، آپ 91 میں چونکہ راٹھور صاحب نے اسمبلی توڑ دی تھی، جتنے الیکشن ہوئے ہیں اس حلقے میں تبدیلی نہیں آئی۔ تبدیلی اس لیے نہیں آئی کہ 2 یا 3 خاندان ہیں، ان کے درمیان میں روٹیٹ کرتی ہے، کچھ دڑے ادھر ہو جاتے ہیں، کچھ دڑے ادھر آ جاتے ہیں۔ انوار الحق صاحب کا خاندان ہے، ان کے بزرگ ہیں چودھری صوبت صاحب ہیں، پھر راجہ ذوالقرنین صاحب ہیں، تو انہی کے درمیان گھوم رہی سیاست، نیا چہرہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اچھا نہیں، دیکھیں 85 اگر 90 اور 91 تک دیکھیں تو 2 فیملیوں میں تھی۔ اس میں جو خوبصورتی کے ساتھ جگہ بنائی ہے نا اپنی، وہ چودھری طارق فروق صاحب، وہ ایک نیو انٹر، انہوں نے میں بھی آپ کو اگر ہسٹری بتاؤں تو بڑی دلچسپ ہسٹری ہے کہ طارق فروق ایک پولیٹیکل ورکر ہے نا، کہ 2 بڑے خاندانوں کے درمیان جن کی 47 سے ایک سارا سسٹم چل رہا ہو، اس کے دوران ایک نئے بندے نے اپنی جگہ کیسے بنانی ہے کہ 85 کا جو الیکشن ہوا تو اس میں چودھری صوبت صاحب ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے، اور انہوں نے چودھری نجیب ایڈوکیٹ جو ان کے عزیز تھے ان کو الیکشن میں کھڑا کیا، اور راجہ ذوالقرنین صاحب جو ہے وہ میدان میں آئے۔ اور اس دوران چودھری طارق فروق صاحب کے جو والد صاحب سے چودھری محمد یوسف صاحب، جنہیں حاجی یوسف صاحب بھی کہتے ہیں، انہوں نے راجہ ذوالقرنین صاحب کی حمایت کی، راجہ ذوالقرنین صاحب جیت گئے، اور انہوں نے ممبر کشمیر کونسل بنا دیا حاجی یوسف صاحب کو، چودھری طارق فروق صاحب کے بیٹے ہیں ان کو۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 90 کا الیکشن آ جاتا ہے، کیونکہ وہ الیکشن راجہ ذوالقرنین صاحب جیت گئے تھے۔ 90 کے الیکشن میں مقابلہ ہوتا ہے چودھری شوبت صاحب کا اور راجہ ذوالقرنین صاحب کا۔ اب اس الیکشن میں چودھری طارق فروق صاحب نے جو ہے وہ چودھری شوبت صاحب کی حمایت کرتے، انٹری ڈالی پالیٹکس میں عملی طور پر۔ جی ہاں، اور کیونکہ اس الیکشن سے پہلے جو ہے وہ چودھری شوبت صاحب کے ساتھ الائی بن چکے تھے، اور چودھری شوبت صاحب جو ہے وہ الیکشن جیت کر سینئر وزیر بن گئے، اور طارق فروق صاحب ممبر کشمیر کونسل بھی بن گئے اور وزیر اعظم کے مشیر بھی بن گئے۔ یہ تھی چودھری طارق فروق صاحب، انہوں نے رائز کیا پالیٹکس میں، آہستہ آہستہ آگے بڑھے، اور پھر جماعت کے سیکرٹری جنرل بنے، وزارتوں میں فائز بھی رہے، اور بار بار اسمبلی میں ریٹرن ہوتے رہے۔ اگر ہم آگے تھوڑا سا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ 91 میں بھی یہی ہوا کہ راجہ ذوالقرنین صاحب اور چودھری شوبت صاحب مقابلے میں تھے، یہ مقابلہ پھر راجہ ذوالقرنین صاحب نے جیت لیا کیونکہ چودھری طارق فروق صاحب ادھر آ چکے تھے۔ 96 میں ونس اگین بڑا دلچسپ مقابلہ ہوا کہ چودھری طارق فروق صاحب 85 سے انٹری کرتے کرتے 96 میں چودھری شوبت صاحب کے جو کہ وہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے، راجہ ذوالقرنین صاحب مسلم ایم سی کے کینڈیڈیٹ تھے، طارق فروق صاحب نے آزاد الیکشن لڑا 96 کا، اور وہ پہلا الیکشن جیت کے 96 کا، اور وہ جیتے کس سے؟ چودھری انوار الحق کے والد صاحب سے، چودھری شوبت صاحب چودھری انوار الحق صاحب کے والد گرامی تھے۔ اور 2001 میں کیا ہوتا ہے پھر کہ نیا اتحاد جنم لیتا ہے کہ ممبر کے تینوں حلقے میں نوجوان آگے تھے، ایک طرف جو رشید صاحب آگے تھے، آگے ذکر کروں گا میں، ادھر طارق فروق صاحب آگے، ادھر پرویز اشرف آگے، تو پھر یہ دونوں بابے جو پرانے تھے نا، راجہ ذوالقرنین صاحب اور چودھری شوبت صاحب جو اس سے حریف تھے، 2001 میں اکٹھے ہو گئے۔ اب جو کہ آگے بڑھنا ہے، اور آپ کے پاس مجھے پتا ہے کہ اتنی انسائکلوپیڈیا کی طرح معلومات ہیں کہ اگر صرف اس ایک حلقے پہ تو ہم پورا پروگرام کر سکتے ہیں، لیکن جو کہ آگے بڑھنا ساتھ ساتھ ذکر بھی آتا رہے گا۔ اب ہم اگر آ جائیں، میں صرف مختصر سا بتا دوں تاکہ تھوڑا سا ریکارڈ، پھر 2001 میں پھر وقت کم رہ جائے گا ہمارے پاس باقی حلقوں کے لیے، وقت کم رہ جائے گا باقی حلقوں کے لیے، باقی حلقوں کے وقت کم۔ اچھا چلو جو اگر آپ چاہتے ہیں، لیکن پھر بھی میں کیا چاہتا ہوں بتا دوں، طارق فروق صاحب جو ہے 2006 کا الیکشن جیتے، ٹھیک ہے، طارق فروق صاحب اور انوار الحق کا مقابلہ تھا، اور انوار الحق صاحب پہلا الیکشن جیتے 2006 کا۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ اسپیکر بن گئے تھے۔ پھر 2011 کا الیکشن طارق فروق صاحب اور انوار الحق کے درمیان ہوا، وہ طارق فروق صاحب جیتے۔ پھر 2016 میں طارق فروق صاحب اور انوار الحق صاحب کا مقابلہ ہوا،
وہ طارق فاروق صاحب جیت گئے. 2021 میں پھر ان دونوں کا مقابلہ تھا اور اس الیکشن میں انوار الحق صاحب الیکشن جیتے, اسپیکر بنے, پھر وزیر اعظم بن گئے اور اب آگے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ مد مقابلہ ہے. ہم آگے بڑھتے ہیں سمانی کی طرف. سمانی میں LA6 کہا جاتا ہے اس کو. سمانی میں صورتحال واٹس یہ ہے کہ عبدالرزاق صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں. چودھری رشید صاحب مرحوم کے بھائی ہیں, بڑے اعلیٰ پولیٹیکل ورکر تھے, ہمارے مہربان بھی تھے. اس کے علاوہ علی شان سونی صاحب وہ بھی بہت متحرک سیاسی کارکن ہیں, بار بار جیتے ہیں اور بار بار جیت کے وہ اسمبلی میں آتے رہتے ہیں اور وہ امیدوار ہیں استحکام پارٹی کے. یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ بھی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ کمزور کینڈیڈیٹ ہیں, لیکن نسبتاً غیر معروف ہیں. میجر خضر رحمان صاحب 3 بڑے کینڈیڈیٹ ہیں. اس حلقے میں ہم نے سنا ہے کہ کچھ فارمر بیوروکریٹس ہیں, جو راجہ امجد صاحب ہیں وہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد کافی ایکٹیو ہیں. سابق DGPR تھے شاید راجہ صاحب, وہ بھی کچھ ایسے بیوروکریٹس ہیں جب سیاسی زندگی میں بڑے متحرک ہیں, پہلی دفعہ سیاسی زندگی میں آئے ہیں. اور اس حلقے کی ڈائنامکس کیا ہے؟ اچھا, اس حلقے میں بھی مقابلہ اسی طرح رہا. چودھری رشید صاحب مرحوم 85 سے اس الیکشن میں آئے اور پھر وہ دیکھتے ہی دیکھتے چاہ گئے. 85 کا الیکشن یہاں راجپوتوں نے جیتا, راجہ مقصود صاحب نے, اور میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر مسلسل یہ کانسٹیچوئنسی جاٹوں کے ہاتھ میں رہی. 85 کے الیکشن میں فرسٹ ٹائم چودھری رشید صاحب کی انٹری تھی, انہوں نے الیکشن لڑا اور علی شان سونی کے چچا تھے چودھری یوسف کڑالوی صاحب, ٹھیک ہے, کڑیالوی صاحب, انہوں نے پہلا الیکشن لڑا. اس کے بعد علی شان سونی صاحب اور چودھری رشید صاحب کی فیملی کا اتحاد ہو گیا, وہ الیکشن راجہ مقصود جیت گئے تھے. اور 90 کے الیکشن میں کیونکہ وہ دونوں اکٹھے ہو گئے, 90 کا الیکشن پھر فرسٹ ٹائم جو ہے وہ چودھری رشید صاحب نے جیتا. پھر 91 کا الیکشن چودھری رشید صاحب نے جیتا, 96 کا الیکشن چودھری رشید صاحب نے جیتا, 2001 کا الیکشن لگاتار چودھری صاحب نے جیتا. اور پھر جو 2000 کا الیکشن تو بڑا انٹرسٹڈ تھا نا, کہ چودھری صحبت جن کے کبھی چودھری رشید صاحب کارکن ہوتے تھے وہ اس حلقے میں آگے ان کے مقابلے میں, اور چودھری رشید نے انہیں بھی شکست دے دی. اور پھر انفارچونیٹلی چودھری رشید صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. 2006 کا الیکشن جو ہوا وہ علی شان سونی اور چودھری رشید صاحب کے درمیان ہوا تھا, اور 2011 میں پھر فرسٹ ٹائم ہوا کہ علی شان سونی صاحب کے مقابلے میں چودھری رزاق صاحب آئے جو ابھی کینڈیڈیٹ ہے. علی شان صاحب جیت کے 2016 میں علی شان صاحب جیت گئے, 2011 کا انہوں نے PTI کی طرف سے الیکشن لڑا, وہ جیت گئے. لیکن اب کی بار کیونکہ مسلسل جیتنے کی وجہ سے, دوسرا ایک راجپوت اور جاٹ کا جو الائنس ہو گیا چودھری رزاق صاحب کے ساتھ, اس کی وجہ سے فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ علی شان سونی صاحب کو ٹف اس پہ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ علی شان سونی صاحب یہ جو پریویس الیکشن ہے 2021 کا, وہ جیتے تھے پاکستان تحریک انصاف سے. چونکہ مسلسل وہاں تبدیلیاں آتی رہیں, وہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا جی کہ گاڑیاں بدلیں, اور نہ گاڑی بدلی نہ جھنڈا بدلا, صرف یہ ہے کہ وزیر اعظم بدل گیا اور لوگ وزارتوں میں رہے. سونی صاحب جو ہے وہ بھی وزارتوں میں رہے, اور وہ آخری جو انہوں نے اپنی ان کی جماعت تھی وہ تھی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے, وہ برسٹر صاحب کے گروپ کے ساتھ غالباً. اور ابھی چونکہ ان کو شاید ٹکٹ نہیں ملا یا کیا ہوا, جس کی وجہ سے وہ استحکام پارٹی میں چلے گئے. علی شان سونی اس کی وجوہات کیا ہیں؟ علی شان سونی صاحب ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ مرکز میں کس کی گورنمنٹ ہے, ہوا کس طرف ہے, ہوا کس طرف ہے. علی شان سونی صاحب نے ہمیشہ اس جائے یا آزاد لڑا یا اس پارٹی کے ساتھ آیا لڑے. 2021 میں چودھری رزاق صاحب PTI کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے, برسٹر سلطان صاحب بھی ان کے ہمایتی تھے, لیکن سردار تنویر الیاس صاحب جو ہیں وہ علی شان سونی کے سپورٹر تھے, اور انہوں نے یہ ٹکٹ دے دیا علی شان سونی صاحب کو. پھر جب بنا فارورڈ بلاک بنا, علی شان سونی صاحب فارورڈ بلاک میں چلے گئے. پھر جب پیر پارٹی نے وہاں حکومت بنانا چاہی تو علی شان سونی صاحب اس پیر پارٹی میں چلے گئے. پھر لاسٹ مومنٹ جب سردار تنویر الیاس صاحب نے پیر پارٹی کو چھوڑا تو علی شان سونی صاحب ان کے ساتھ پیر پارٹی چھوڑ گئے. تو انہوں نے آزاد امیدوار کے طور پہ کاغذ جمع کرائے ہوئے تھے, انہوں نے پیر پارٹی کو درخواست ہی نہیں دی تھی. اور اب جب استحکام پاکستان پارٹی بنی تو وہ استحکام پاکستان پارٹی کے امیدوار ہیں, اور چودھری محمد رزاق جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں. اور پہلے ہمیشہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ علی شان سونی وننگ کینڈیڈیٹ ہے, لیکن اب کہا جا رہا ہے کانٹے دار مقابلہ ہے, کوئی بھی جیت سکتا ہے. اس دفعہ ان کے لیے اتنے سودمندی اتنے موضوع حالات نہیں جتنا عام طور پہ سمجھا جاتا تھا. ان کو بڑا کنٹیسٹ کا سامنا ہے رزاق صاحب کی طرف سے. اس حلقے میں بٹ صاحب 17 کینڈیڈیٹ ہیں, بڑی خاصی تعداد ہے. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کا جو لیول آف پارٹیسپیشن ہے, سینس آف پارٹیسپیشن وہ بڑی ٹھیک ٹھاک ہے.
دیکھیں نون لیگ کے کہیں گے کو کافی لوگوں نے یہاں سب سے زیادہ تقریباً درخواستیں دی گئی تھی اچھا، جو خواہش مند تھے اور آئی پی پی میں جانے سے پہلے علی شان سونی کی بھی بڑی خواہش تھی کہ مسلم لیگ نون کا ٹکٹ انہیں مل جائے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ نہیں یار یہ تو ایک پارٹی سے دوسری میں تیسری میں گئے، اس وجہ سے پھر انہیں وہ اچھا اب ہم نے آگے بڑھنا ہے بٹ صاحب، اور آگے جو حلقہ ہے وہ بھی بھمبر کا حلقہ ہے، تیسرا حلقہ ہے جسے بھمبر کہا جاتا ہے، LA5 ہے، اور یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو بڑی اہم شخصیات یہاں بھی الیکشن لڑ رہی ہیں۔ پرویز اشرف بڑے پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، بہت دفعہ جیتے ہیں، بہت دفعہ ممبر رہے ہیں اسمبلیوں میں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا ریسنٹ پاس میں۔ اچھا، اس کے بعد دوسرے ان کے مد مقابل ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے کرنل ریٹائرڈ وقار انور، جو کہ وقار نور جو کہ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں اور وزیر بھی تھے اس موجودہ اسمبلی میں، اور وہاں پر جو ہے استحکام پاکستان پارٹی کا بھی کا ٹکٹ ہولڈر بھی موجود ہے۔ بڑے پرانے منجے ورکر تھے، مسلم کانفرنس کے بڑے اہم رہنما تھے شفیق جرال، جو کہ کچھ دن پہلے الیکشن سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ ان اہم شخصیات کے درمیان یہ مقابلہ جو ہے، اس کو اگر آپ انالیسس کریں کہ یہاں کس کا پلڑا بھاری ہے، کون جو ہے وہ پلڑا تھوڑا کمزور ہے، لیکن یہ ہم اعتراض ضرور ہیں کہ سب کے درمیان بڑا ٹف مقابلہ ہے، اور بڑا جسے کہتے ہیں کہ ساتھ دوڑ رہے ہیں سارے کینڈیڈیٹ۔ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ چوہدری پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ کزن ہے چوہدری انوار الحق صاحب کے، اچھا، اور اس فیملی کا ظاہر ہے اپنا ایک بھمبر کے مقام و مرتبہ ہے، لیکن اس حلقے میں جو چیز زیادہ میٹر کرتی ہے نا، کورٹ لا، کیونکہ وہ گجرات کے ساتھ جیسے کہتے ہیں جی تو کورٹ لا کی پالیٹکس یہاں بڑی افیکٹو ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے جو پنجاب میں کام ہے، پراپرٹی کا لینا دینا، کاروبار کا لینا دینا، تو مسلم لیگ نون کے وہاں کورٹ لا سے منسلک ہے براہ راست۔ جی جو ہمارے گجرات ڈویژن کے پریزیڈنٹ ہیں، فارمر MN ہیں، تو وہ اس حلقے میں بہت اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ تو پچھلا الیکشن میں سنا ہے کہ ان کی وجہ سے ہی کرنل وقار نور جیتے تھے، اور اب کیونکہ اگر شفیق جرال کھڑے رہتے تو اس کا نقصان ہونا تھا کرنل وقار نور صاحب، لیکن بائی کارڈ کی سمجھ نہیں آئی کہ وہ PTI کے کینڈیڈیٹ تو نہیں تھے، مسلم کانفرنس کے کینڈیڈیٹ تھے، اور مسلم کانفرنس کے پریزیڈنٹ بھی رہے، سردار عتیق صاحب نے ان کو اپنی جگہ پریزیڈنٹ بھی بنائے رکھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی علاقے کی جو انٹرنل برادری فیکٹر ہوتا ہے، علاقائی فیکٹر ہوتا ہے، تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ میرا الیکشن بن نہیں رہا، لیکن میرے کھڑا ہونے کی وجہ سے شاید کرنل وقار نور جو ہے وہ الیکشن ان کا جو ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے۔ ان سائڈ سٹوری یہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے پھر حمایت کرنے کی بجائے بائیکاٹ کر دیا، میں الیکشن کا بائیکاٹ کر رہا ہوں۔ تو اس لیے اس حلقہ میں اصل جو مقابلہ ہوگا چودھری پرویز اشرف صاحب اور کرنل وقار نور کے درمیان ہے۔ یہاں آپ کے خیال میں جو استحکام پاکستان پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں وہ اتنا میٹر نہیں کرتے؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ کیونکہ یہ روایتی حریف ہیں، اور دونوں روایتی حریفوں کے درمیان، کیونکہ پرویز اشرف صاحب بھی مسلسل الیکشن میں آ رہے ہیں، ان کے مخالف دھڑے جو ہیں وہ بدلتے رہے ہیں۔ مثلا 85 سے اگر میں اس حلقے کا آپ کو بتاؤں تو کرنل انعام الحق صاحب نے یہاں سے الیکشن جیتا، 90 میں چودھری پرویز اشرف صاحب نوجوان تھے، آئے اور آزاد امیدوار کے طور پہ انہوں نے الیکشن لڑا اور جیت گئے، 91 میں پھر کرنل انعام الحق صاحب جیت گئے، 96 میں پھر چودھری پرویز اشرف صاحب نے الیکشن جیتا، 2001 میں چودھری پرویز اشرف صاحب نے جیتا، 2006 میں تبدیلی آئی کہ مسلم کانفرنس کے شفیق جرال صاحب جو ہیں وہ الیکشن جیت گئے، لیکن 2011 میں پھر پرویز اشرف صاحب آ گئے، 2016 میں کرنل وقار نور صاحب نون لیگ کی طرف سے، اور 2021 میں کرنل وقار نور صاحب نون لیگ کی طرف سے نہ صرف MLA بنے بلکہ سینئر وزیر بھی رہے، اور اب 2026 کا مارکا جو ہے وہ انہی دونوں کے درمیان۔ ایک بتائیے گا کہ بھمبر ضلع کی پالیٹکس جو ہے اس میں میں نے دیکھا ہے، جو آپ نے سارے داد و شمار بتائے بڑی تفصیل کے ساتھ، کہ عام طور پہ سوائے شفیق جرال صاحب جو ہیں وہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ آئے، اور ایک دفعہ راجہ مقصود صاحب آئے، جاٹ اور راجپوت فیملیز کے جو سرکردہ افراد ہیں انہی کے درمیان جو ہے وہ کرسی جو ہے اسمبلی کی بیسیکلی پرویز اشرف فیملی اور ان کے مقابلے میں جو بھی الائنس بنتا رہا، یہ مقابلہ ان کے درمیان رہا، لیکن اس میں مسلسل میں پھر کہوں گا کہ عابد رضا کوٹلا جو ہے وہ اس حلقے میں بہت میٹر کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور ہر الیکشن میں کسی کی فتح اور شکست میں ان کا ہاتھ ہوتا، بلکہ پورے ڈسٹرکٹ بھمبر میں. اچھا، اگر میں آپ کنٹینیو کیجیے گا، آپ سے سوال یہ پوچھوں کہ یہ 3 سیٹیں ہیں اور ان 3 سیٹوں میں سے مسلم لیگ نون کے پاس کتنی ہوں گی یا پیپلز پارٹی کے پاس کتنی ہوں گی، اس کا کیا جواب دیجیے؟ دیکھیں بھمبر میں تو پیپل پارٹی پہلے ہی 2 سیٹیں لوز کر چکی ہے 3 میں سے. اچھا، کہ اگر بھمبر شہر کی بات کریں تو پیپل پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، انوار الحق اور طارق فاروق کے درمیان مقابلہ نہیں، ادھر انہوں نے کینڈیڈیٹ دیا ہی نہیں. راجہ یاز صاحب ہیں، وہ استحکام پاکستان پارٹی میں ہے، یہ وہ حلقہ ہے جہاں پیپل پارٹی نے کینڈیڈیٹ ہی نہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید اینڈ تک بات چل رہی تھی شاید چودھری انوار الحق صاحب کے ساتھ کہ وہ آئیں پارٹی میں آئیں یا نہ آئیں، لیکن اگر وہ نہیں آئے تو پھر انہوں نے اس پارٹی کو اوپن چھوڑ دیا، حمایت کا اعلان نہیں کیا. پھر پارٹی نے باضابطہ حمایت کا اعلان نہیں کیا. ساتھ والے حلقے میں آ جائیں علی شان سونی کے والے ادھر یعنی سمانی میں آ جائیں والے حلقے میں، وہاں پیپل پارٹی کا کینڈیڈیٹ بڑی مشکل سے تلاش کیا گیا. تو اس لیے ان 2 حلقوں میں تو پیپل پارٹی سمجھ لے کے مقابلے میں نہیں ہے. البتہ چودھری پرویز شریف صاحب کا جو حلقہ ہے برنالہ کا، وہاں پیپل پارٹی اور نون لیگ کا کینڈیڈیٹ ہے، اس میں اب دیکھیں کون نکلتا ہے. اس لیے ان تینوں میں سے 2 حلقوں میں تو پیپل پارٹی مقابلے میں نہیں ہے. وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہے؟ پیپلز پارٹی بڑی پارٹی ہے اور اس کا بڑا اثر ہوگا، تو پھر وہ کیوں اتنے اہم حلقے سے، اتنے اہم ضلع سے وہ کیوں فارغ ہے؟ 2 اس کی وجوہات ہیں نا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک کینڈیڈیٹ پہ توجہ نہیں دی. چودھری رشید صاحب تھے، چودھری رشید صاحب کی رحلت کے بعد وہ جو ہے ان کے بھائی کو کیری نہیں کر سکے، کیونکہ وہ ان کے اٹیچمنٹ تھی بیرسٹر سلطان صاحب کے ساتھ. جب بیرسٹر سلطان صاحب نے درمیان میں پیپل پارٹی چھوڑی تو جو رشید صاحب بھی چلے گئے تھے پی ایم ایل یعنی پیپلز مسلم لیگ پاکستان، جو بیرسٹر صاحب نے بنائی تھی. اب جب ان کی گورنمنٹ آئی تو علی شان سونی صاحب کے مقابلے میں اس وقت الیکشن لڑا ہوا تھا چودھری رزاق صاحب نے، اور علی شان سونی آزاد امیدوار تھا. چند حلقوں میں دوبارہ کینڈیڈیٹ ہونی تھی. یہ بارگیننگ کر کے انہوں نے چودھری رزاق صاحب کو دوبارہ الیکشن نہیں لڑنے دیا اور علی شان سونی کے حق میں وہ وڈرا کرا دیا کہ آپ کو کاموڈیٹ کر لیں گے، اور کاموڈیٹ بھی نہ ہوئے. پھر علی شان سونی اسٹرینتھن ہوتے گئے. اب 2 ہی خاندان تھے. اب ایک جو ہے وہ پھر مسلم لیگ نون میں چلا گیا. علی شان سونی یہ تھا کہ یہ پیپل پارٹی کے وزیر ہیں، یہ پیپل پارٹی کے امیدوار بھی ہوں گے، انہوں نے درخواست ہی نہ دی اور پیپل پارٹی کو کوئی کینڈیڈیٹ نہ مل سکا. بہت شکریہ افضل پاٹ صاحب، آپ نے بھمبر کے جو 3 حلقے ہیں ان کی بڑی تفصیل سے 1985 سے لے کر ٹل ٹوڈے کی تاریخ جو ہے وہ بیان کی ہے کہ کس طرح سے کون جیت رہا ہے، کون ہارا ہے اور آگے کس کے جیتنے کے امکانات. اور دوسرا بڑی اہم بات جو خبر والی بات ہے کہ بٹ صاحب کا یہ تجزیہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے اس کی بحالی اب زیادہ دور نہیں ہے. اس کے علاوہ ایک اور بات کہ ابھی تک کوئی بڑا بریک تھرو جو ہے وہ ایکشن کمیٹی اور مذاکراتی کمیٹی کے درمیان نہیں ہو سکا. پورے لوگ اس کی طرف نظر رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی بریک تھرو ہوا تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے. تو اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. انشاءاللہ ملیں گے کل مزید حلقوں کے ساتھ.